لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره ذاكرون وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. السابع عن أبي على شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن. یہ حدیث ہے اور ہمارا مضمون چل رہا ہے مراقبہ. میں نے کہا تھا مراقبہ کہتے ہیں کہ آدمی ہر وقت اس استحضار میں رہے، سوچ میں رہے کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے، میری ہر حرکت سے اللہ واقف ہے. اور آج کی جو حدیث ہے وہ بہت عجیب حدیث ہے. عجیب مطلب یہ ہے کہ ایک فیصلہ کرتی ہے ہمارے درمیان کہ عقل مند کون ہے، بیوقوف کون ہے. سارا مسئلہ اسی پر ہے نا. ہر آدمی اپنا کو کیا سمجھتا ہے؟ سب سے زیادہ سمجھدار میں ہی ہوں اور دوسرے بیوقوف ہیں. تو میری سمجھ یہ طے کرے گی کہ میں سمجھدار ہوں، وہ بیوقوف ہے، یا کوئی اور طے کرے گا. تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سمجھدار کون ہے، بیوقوف کون ہے. آدمی سمجھتا ہے مال کمانے والا سب سے زیادہ سمجھدار ہے، 2 کا 4، 4 کا 8 کر لیا، بولے بہت سمجھدار ہے. اس نے مارکیٹ میں آنے کو 1 سال نہیں ہوا 2 دکانیں کھڑی کر دیا، وہ سمجھدار. تو پھر قارون ہم سے زیادہ سمجھدار تھا جو اتنا سارا مال لے کر آیا تھا. اتنا مال تھا کہ اونٹ، بڑے بڑے پہلوان، اس کی چابیاں خزانے کی اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی. اور جب وہ نکلتا تھا نا تو مسلمان رال ٹپکاتے تھے، وہ کیا پیسہ ہے اس کے پاس. لیکن جب وہ زمین میں ڈسنے لگا نا تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے کو اس میں سے نہیں بنایا. تو آپ تو سمجھدار سمجھتے تھے اس کو، رال ٹپکاتے تھے. تو پھر یہ کیوں گئے؟ معلوم ہوا کہ مال کمانے والے سمجھدار نہیں ہیں. آدمی بولے سیاست کرنے والا کہ کئی سالوں سے 30 سالوں سے الیکشن میں وہی جیت رہا ہے اور کوئی نہیں آ رہا اس کے مقابلے میں، کیسی سمجھداری سے کام کر رہا ہے، سب کو کیسا ٹریکل کر رہا ہے. تو کہا فرعون سب سے زیادہ سیاست دان تھا، بڑا برسوں اس نے حکومت کی، سالوں تک اس نے اکیلے حکومت کی. اور ایسی حکومت وہ انا والا غیر، میرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، میں ہی ہوں سب کچھ، اور کوئی اس کے سامنے کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا. نمرود، بخت نصر، بڑے بڑے بادشاہ گزرے. اگر سمجھ، اور اللہ نے سب کو ختم کر دیا، ہم دیکھتے سب کا انجام کیا ہوا. تو سمجھداری سی سیاست میں ہے، یہ بھی نہیں ہے. آدمی کہتا ہے میں انجینئر ہوں، میں بہت سمجھدار ہوں. کا انجینئر ہونا کوئی سمجھداری کی بات نہیں. جانور بھی بڑے بڑے انجینئر ہیں، ایسے ایسے جانور ہیں، ایسے ایسے پرندے اپنا گھونسلہ ایسا بناتے کہ سانپ کو دھوکہ لگ جاتا ہے. دیکھو آتا ہے سب بتا رہے. شہد کی مکھی، ایسا نظام اللہ نے بنایا ہے کہ اس کا جو گھر ہوتا ہے نا، شیکون ہوتا ہے، مسدس جس کو بولتے ہیں. ہر ڈیزائن ایک ہی، بالکل کوئی فرق نہیں، بالکل ایک ہی ڈیزائن، اور کتنے ہزاروں کی تعداد میں کھن بناتی ہے. تو آدمی ڈاکٹر سمجھے کہ بولے میں سمجھدار ہوں، میں دوا ایسا، یہ زہر کا علاج میرے پاس، یہ علاج میرے پاس. تو جانور بھی سمجھدار ہے. بندر لوگ ہوتے ہیں بندر، وہ زہر کھاتے ہیں نا، ساتھ میں تریاک بھی کھاتے ہیں. حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے تھے. ایک گاؤں میں بندروں نے بہت دھمال مچا رکھی تھی. جن کے یہاں بندر ہوتے، فارچون ٹاور میں کبھی کبھی زیارت ہوتی بندروں کی، سارا ستیہ ناش کرتا تھا، کچھ بھی نہیں چھوڑتے. تو گاؤں والوں نے بہت پریشان ہو گئے تھے. تو انہوں نے سوچا روٹی کے اندر زہر ڈال دیتے اور بندروں کو کھلا دیں گے تاکہ جان چھوٹ جائے. تو پورا انہوں نے روٹی بچھا دی. تو بندر بھی بولے بھائی آج مہمان نوازی اسی کیوں ہو رہی ہے، کچھ تو ہے. اب بتاؤ، اب بولے ہم سمجھدار، تو وہ بھی ہم سے زیادہ سمجھدار نکلا. بولے تو اس نے بڑے بندر کو بلایا. تو اس نے بولا سنگا، بولے کچھ ہے اس کے اندر. ایک کام کرتے، جنگل میں جڑی بوٹی لائے جو زہر کا علاج کرتی تھی. ایک روٹی کا ٹکڑا کھا رہے اور ساتھ میں جڑی بوٹی کھا رہے، روٹی بھی چلی گئی
اور کچھ بھی نہیں ہوا، ان لوگ سمجھداری کی سمجھداری دیکھی پوری. آپ بولو پھر بتاؤ، سمجھدار ہے تو کتا بھی سن کے سمجھ جاتا ہے کہ کھانا کیسا ہے، جانور بھی سمجھ جاتے باسی ہے کہ تازہ ہے. تو سمجھداری ہے کیا چیز؟ دنیا کی کون سی چیز میں سمجھداری ہے؟ تو وہ ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے. قرآن کریم میں بھی ہے بات، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بات بیان کی ہے. قرآن کریم میں اللہ نے کچھ صفات بیان کی ہے سمجھداروں کی کہ عقل مند کون ہے. سب سے پہلے عقل مند کی نشانی اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں غور و فکر کر کے اللہ کو پہچانتے ہیں. دنیا کے اندر بہت سارے آپ دیکھیں گے بلاگ بنانے والے بہت سارے لوگ ہیں، اللہ کی عجیب و غریب قدرت بتاتے ہیں، لیکن وہ اللہ تک نہیں پہنچ رہے. اللہ کہہ رہے ہماری مخلوق میں غور کر کے ہم تک پہنچنے والا عقل مند ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. ہاں اللہ نے فرمایا، آگے فرمایا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ عقل مندوں کے لیے. پہلی نشانی میں بہت مختصر کر رہا ہوں کیونکہ بہت لمبی بات ہے. دوسری نشانی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. اللہ سے وعدہ ہم نے کب کیا تھا؟ معلوم کچھ یاد ہے؟ جب ساری روحیں جمع تھی نا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ قولوا بلا، اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. جب ہم نے اپنے رب کو اللہ مانا ہے، یعنی اللہ کو اپنا رب مانا ہے، تو دنیا میں آ کر ہم غیروں کے سامنے سجدہ کیوں کرتے؟ تو یہ تو تم نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو جھٹلا دیا. تو عقل مند وہ ہے جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتا ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. جن رشتہ داریوں کو جوڑنے کا اللہ حکم دیتے ہیں، ان رشتہ داریوں کو جوڑنا یہ عقل مند ہے. ابھی دیکھ لے، اگر ہم رشتہ داریاں توڑ رہے ہیں تو ہم عقل مند نہیں ہے، چاہے کتنا بھی کھوکے کے کھوکے جمع کر لے، عقل مند نہیں ہے. یہ میں آپ کو یہ نہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ دوسرے کو دیکھیں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں اپنے گریبان میں جاگوں کہ میں اندر یہ صفات ہے کہ نہیں. ابھی میں کتاب میں پڑھا تھا 10 صفات بیان کی عقل مند کی، عجیب باتیں. تو تیسری چیز رشتہ داریوں کو جوڑنا. پہلی اللہ کی مخلوقات میں غور کرنا، دوسرا اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا، تیسرا رشتہ داریوں کو جوڑنا، اور چوتھا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. قیامت کے دن کا ڈر اور اللہ کی عظمت کا اتنے استحضار ہو، اتنا ڈر ہو کہ ہر لمحہ اس کو یہ ہو کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو قیامت کے دن میری پکڑ ہوگی. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، قیامت کے برے حساب سے ڈرتا ہوں. یہ تو قرآن کریم اللہ نے بیان کیا ہے. آگے چلتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان کیا کہ حضور فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ. عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کیوں آیا دنیا کے اندر. ہم میں سے ہر آدمی روزانہ تھوڑا سا وقت 5 منٹ میں کہتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں 5 منٹ جب سونے کا وقت ہو، کوئی نہ ہو تو موبائل بند کرو، فلائٹ موڈ پہ ڈالو اور اس کو سائڈ پہ رکھو اور تھوڑی دیر گردن جھکا کر بیٹھو کہ میں نے آج کون سا اچھا کام کیا اور کون سا برا کام کیا، میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا. بس کچھ نہیں، آپ کو کچھ نہیں کرنا، صرف 5 منٹ. الکیس من دان نفسہ، اپنے آپ کو پہچانو آپ کون ہے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. ساری دنیا کا نظام ہمارے لیے بنا، انسان کے لیے بنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور تم اللہ کے لیے بنائے گئے ہو. وانکم خلقتم للآخرہ. تو آدمی اپنے آپ کو پہچانے میں کون ہوں. ہم لوگ اپنا ہمیں اپنے ہمارے کو یہ احساس نہیں کہ ہم کتنے بڑے اللہ نے ہمارے کو بنائے، کتنا بڑا نظام اللہ. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو سب سے بڑا عزت والا بنایا. اور چوتھی پانچویں چیز اللہ نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے، آنے والی زندگی جو آخرت کی ہے نا، اس کی تیاری دنیا میں کر لے. ہماری زندگی کتنی ہے؟ 60 سے 70 سال. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی 60 او 70. میری امت کی عمر ہے 60 اور 70 سال. کوئی آگے نکل گیا بہت نصیب دار ہے بھائی، ورنہ اس سے زیادہ کراس ابھی تو اس سے پہلے ہی بیچارے سب جا رہے ہیں ہول سیل کے حساب سے. تو یہ 60-70 سال کے حساب سے زندگی. اب 60-70 میں تو اب کتنے سال ہمارے کیسے جاتے ہیں؟ بچپنا، بڑھاپا، جو بچے سال اس میں ہم لوگ کتنا کرتے ہیں.
کتنا علم حاصل کرنے میں لگ رہا ہے، کتنا کھیل کود میں لگ رہا ہے. اگر آپ حساب لگائیں گے نا، بہت تھوڑا وقت ہمارے پاس ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ بھی غفلت میں زندگی گزر جاتی ہے. اللہ کے نبی فرمایا عقل مند وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرے، اور ہم کتنا وقت آخرت کو لگا رہے ہیں. ابھی ہمارے کو بھی بولتا نا بھائی نماز پڑھ لینا، کیا دنیا نہیں ہے کیا، صرف آخرت ہی ہے کیا؟ سیدھی ایسی بات. اللہ نے جو قرآن کریم میں دعا سکھایا نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے. اور پھر بہت زیادہ تھوڑا ایکسٹرا ہوتا ہے نا، میں سمجھدار اور زیادہ مطلب اپنا آپ کو سمجھتا ہے، وہ ایک حدیث پیش کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کہا تھا نا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے آنکھوں کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے بدن کا تجھ پر حق ہے. تو وہ حق کہاں جائے گا؟ اللہ بھائی یہ حدیث کون سے بیک گراؤنڈ میں معلوم ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے اس صحابی کو کہا تھا جو صحابی اپنی بیوی کے پاس جاتے ہی نہیں تھے، رات بھر عبادت کرتے تھے، دن بھر روزہ رکھتے تھے. اللہ کے نبی نے بولا بھائی سب کے حقوق ہے وہ ادا کرو. بولے ہمارے جیسے ہوتے تو بولا بھائی تو مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا، اچھا ہی ہے تو تیرے لیے ہے کہ نہیں. کہاں کی بات کہاں پر بھی چپکا ڈالتے ہیں. تو ہم اپنا وقت آخرت کے لیے کتنا دے رہا ہوں، یقین سے دیکھو، سوچو تو صحیح، ہم کتنا وقت لگا رہے ہیں. 5 نمازیں پڑھ لی تو بولے بھائی اب تو جنت پکی، کوئی بیچ میں روکے گا ہی نہیں، بغیر اسٹاپ بھی سیدھا جنت میں جائیں گے. یہاں مرے اور سیدھا جنت کے اندر حور ہمارا انتظار کر رہی ہے. ارے کتنا کیا کچھ نہیں معلوم، کتنی تیاری کرے کوئی احساس نہیں. آگے چلتے حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں انما العاقل من یخاف اللہ، عقل مند وہ ہے جو آدمی اللہ سے زیادہ ڈرتا ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب خلافت ملی تو سب سے پہلا اعلان کیا، انہوں نے بیان کیا، اس میں کہہ رہے ہیں ان اطیق الکیس التقوی، متقی آدمی جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ سب سے بڑا سمجھدار ہے. وہ احمق الحمقی الفجور، اور سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو گناہ کرتا ہے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. اور ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں اور اپنا کو سب سے بڑا سمجھدار سمجھ. آپ یہاں سے لے کے وہاں تک چلے جاؤ، پورے ممبئی، پورے انڈیا، پورے سب جگہ گھوم جاؤ، ہر آدمی اپنا کو سب سے زیادہ سمجھدار سمجھتا ہے، اور اپنے بعد والے کو سب کو پانی کم چائے سمجھتا ہے، کچھ ہے ہی نہیں، میں ہی سب کچھ ہوں بولے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کیا کہہ رہے ہیں، کوئی ہے معلوم نہیں، کوئی ہے جاننا ہی نہیں. اور سب سے بڑا جاہل وہ آدمی ہے، سب سے بڑا جاہل وہ آدمی ہے جو اپنے آپ کو سمجھدار سمجھے اور سمجھدار ہے ہی نہیں. وہ اس کو جہل مرکب کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ ایک آدمی جاہل ہے، اس کو احساس ہے کہ بھائی میں جاہل ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، میں سمجھدار نہیں، بیوقوف ہوں. ایک آدمی بیوقوف ہے اور اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے، سب سے بڑا سمجھدار میں ہی ہوں. تو کہا کہ سب سے بڑا بیوقوف وہی ہے دنیا کے اندر. ایسے بھی ملیں گے. حضرت سفیان ابن عیینہ کہتے تھے کہ سنو، میں تو آپ کو صرف علامتیں بتا رہا ہوں، بہت مختصر ترجمہ. عقل مند وہ نہیں جو اچھائی اور برائی کی پہچان کا علم رکھتا ہے. عقل مند وہ نہیں ہے جو اچھائی اور برائی کا علم رکھتا ہے، معلوم ہے اس کو یہ اچھا یہ برا ہے، نماز فرض ہے اور یہ چوری کرنا غلط ہے، جھوٹ بول کر بیچنا غلط ہے، سب معلوم ہے. آپ تبلیغ والے جاتے نا، بولا بھائی نماز معلوم ہے بھائی، میں سب جانتا ہوں. تو معلوم ہے عمل تو کر بھائی. نہیں بولے سب جانتا ہوں، دوسرے کو جا کے بتاؤ. تو سفیان ابن عیینہ کہتا ہے عقل مند وہ نہیں ہے جو اچھائی اور برائی کو جانتا ہے، بلکہ جو اچھائی اور برائی کو جان کر اس پر عمل کرے وہ عقل مند ہے. اب ہم لوگ کس میں ہیں سب دیکھ لیں. حضرت وہاب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں عقل سے افضل کسی چیز کے ذریعے آدمی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. جس کو اللہ نے عقل دی، سمجھداری دی نا، وہی سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا. اور جس کے عقل نہیں ہوتی وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے. اور فرمایا کہ انسان کی عقل اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک 10 چیزیں نہ ہوں. اس کو یاد رکھنا. کتنی چیزیں؟ 10 چیزیں. پہلی چیز اس کی طرف سے تکبر نہ ہو، گھمنڈ نہیں اس کے اندر، اس کی طرف سے تکبر نہیں، کچھ نہیں، ایک دم عاجزی. نمبر 2، بقدر ضرورت روزی پر قناعت کرے، جتنا مل گیا اللہ تیرا شکر، اور ہوس نہیں، اور نہیں، جتنا مل گیا بس. چلو بھائی صبح کر لیے، پارٹ ٹائم بھی کر لو، پھر اور رات کو بھی کچھ تھوڑا سا زومیٹو اور سویگی وغیرہ کر لو، کچھ کام ہو جائے گا 12-1 بجے تک. ہاں 2 بجے گھر پہ سے آ جائیں گے، پھر صبح واپس چالو کر دیں گے. بقدر ضرورت روزی پر قناعت کرتا ہوں. نمبر 3،
ہاں اس کی طرف سے خیر اور بھلائی کی امید ہو. وہ آدمی کی طرف سے کس کی امید ہو؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، آپ محلے میں دیکھیں گے، ہر محلے میں تھوڑے ملتے پٹیل قسم کے آدمی سلام کیوں کرتا ہے معلوم؟ بولے بھائی اگر اس کو سلام نہیں کریں گے نا تو اس کی طرف سے شر ہی ملے گا اپنے کو. ہوتے کہ نہیں ہوتے بھائی؟ آپ لوگوں کے محلے میں ہوں گے نہیں ہوں گے معلوم نہیں، ہم نے تو بہت دیکھا ہے اسے ماشاء اللہ. اس سے تھوڑا دور ہی رہتے ہیں، بولا وہ آیا نا بھائی لے پیسے جا، ورنہ اس کی طرف سے شر ہی پہنچتا ہے. تو اللہ کے نبی وہ حضرت فرما رہے کہ اللہ اس کی طرف سے کس کی امید ہو؟ صرف خیر کی امید ہو، بھلائی کی امید ہو. نمبر 4، ضرورت سے زائد مال خرچ کرنے والا. بات وہی آگے اپنی، ضرورت سے زائد مال خرچ کرنے والا. نمبر 5، بڑائی کے مقابلے میں عاجزی اس کو پسند ہو، تکبر پسند نہ ہو. کیا پسند ہو؟ عاجزی، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر چلنے والا. نمبر 6، عزت کے مقابلے میں مسکنت، زیادہ شہرت کا طالب نہ ہو. بھائی میں کون ہوں، مجھے پہچانتے کہ نہیں پہچانتے تم لوگ، کیا عزت کروں میں تمہاری، نہیں، اپنے آپ کو چھپا کر رہنے والا ہوں. فرمایا زندگی بھر وہ علم کے طلب سے نہ اٹھتا ہے، ہر وقت شوق ہو کہ مجھے کچھ علم حاصل ہو جائے، مجھے علم حاصل ہو جائے. اور نمبر 8، خیر کے طلبگاروں سے کبھی ناگواری محسوس نہ ہو. کیا مطلب؟ کہ وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش میں کوئی مسئلہ پوچھے گا تو میں ناراض نہیں ہوں گا. کچھ لوگ ہوتے نا، آپ ان سے بار بار پوچھو نا تو ناگوار ہو جاتے، ارے کیا بھائی پیچھے پڑا ہوا ہے، بار بار مسئلہ پوچھ رہا ہے، بس وہ نہ ہو. اور آخر دیکھو یہ 2 چیزیں بہت زیادہ ہیں، بہت اہم ہیں. دوسروں کی طرف سے تھوڑی بھلائی کو بھی بہت زیادہ سمجھے اور اپنی طرف سے کی گئی زیادہ بھلائی کو بھی کم سمجھے. بات سمجھ بھائی، پوائنٹ کی بات ہے نا. دوسروں کی طرف سے بھی تھوڑی بھلائی کو بہت زیادہ سمجھا رہے، بھائی آپ کا احسان ہے، آپ نے کر دیا. اور اپن نے مثال کے طور ایک آدمی نے آپ کو 100 روپے دیا اور آپ نے اس کو 1000 روپے دیے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ 100 والے کو تو حقیر سمجھتے ہیں، بولا بھائی سلام بھی نہیں کرنا، چل بھائی تو کون یار، وہ تو مجھے 1000-2000 روپے دیتا ہے، 100 والے کو ہٹاؤ سائڈ پر. اور میں نے 1000 بولا، بھائی بھول گیا میرے کو، میں تو کو 2000 روپے دیا تھا. آدمی کیا کرے؟ جس نے کم دیا ہے نا، جس نے زیادہ دیا نہیں، جس نے تھوڑی بھلائی کی ہے اس کو بہت زیادہ سمجھنا اور اپنی بھلائی کو کم سمجھنا، یہ عقل مندی کی علامت ہے. یہ ہے ہمارے اندر، سوچے ہم لوگ یہ چیز نہیں. اور آخری چیز جو ہے بہت اس کو سمجھنا، بس وہ آخری چیز سمجھانا. آدمی اپنے آپ کو، لوگوں کو 2 طبقوں میں ڈیوائڈ کر دے، 2 قسم کے لوگ، یہ سمجھنا پوری بات کو 2 میں ڈیوائڈ کر دے. کچھ لوگ اس سے اچھے ہوں گے، کچھ لوگ اس سے کم ہوں گے. مطلب یہ تو دنیا میں ہوتا ہی ہے، ایک آدمی ہے کوئی کیسا بھی کیوں نہ، اس سے کچھ اچھے ہوتے ہیں اور اس سے دوسرے کچھ کم ہوتے ہیں. جو اچھے ہیں جب وہ اس کو اچھے سے دیکھے تو اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آوے. جو اچھا ہے اس سے نرمی کے ساتھ پیش آوے اور تمنا کرے اللہ مجھے تو اس میں شامل فرما دے. مثال کے طور پر کسی آدمی کو آپ نے دیکھا بہت نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اچھا اخلاق ہے، سب کچھ ہے، میرے میں یہ سب چیزیں نہیں، تو اے اللہ اس کے ساتھ مجھے کیا کر دے؟ شامل کر دے قیامت کے دن. اور پھر اور آدمی ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے تھوڑے گنہگار ہوتے، تھوڑے مطلب نافرمان ہوتے ہیں ہر ایک. تو جب اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھے نا تو کیا سمجھے معلوم؟ ہو سکتا ہے یہ نجات پا جائے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے ایک مرتبہ، تو ایک گنہگار آدمی تھا اور ایک نیک تھا. تو وہ نیک والا جو ہے نا گنہگار کو تھوڑا حقیر سمجھ آتا اور بار بار اس کو ٹوکتا رہتا تھا، بار بار ٹوکتا رہتا تھا. ایک دن بول دیا، بولا بھائی تیری مغفرت نہیں ہونے کی. بولے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہی آئی، بولے وہ جو گنہگار ہے نا اس کو بولے تیرے گناہ سارے معاف کر دیے. اور جس نے بولا تھا نا نیکی کے گھمنڈ میں آ کر بولا تھا، اس کو بولے واپس سے عمل شروع کر دے، سارا عمل تیرا گیا. تو اپنے سے نیچے والے کو کیا سمجھے؟ ہو سکتا ہے اس کی نجات ہو جائے اور میں ہلاک ہو جاؤں. اور پھر اور یہ سوچے کہ اس کے اندر کا معاملہ اللہ نے مجھ پر کھولا نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ مجھ سے بھی اچھا ہو اندر کے معاملے میں. دیکھو ایک بات یاد رکھنا، کسی کے چہرے مخرے پر مت جانا کبھی بھی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں چہرہ تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن ان کا اللہ سے ایسا تعلق مضبوط ہوتا ہے ہمارے کو رتی برابر بھی کچھ نہیں ملتا. ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ایک واقعہ سناتے تھے، تقریباً 25-30 سال پہلے کا واقعہ. بولے میرے پاس ایک لڑکا آیا پڑوس ملک کے اندر، داڑھی نہیں تھی، پینٹ شرٹ پہنا ہوا تھا. اس نے کہا حضرت وہ انشورنس کمپنی میں کام کرنا کیسا ہے؟ اس وقت حضرت کہہ رہے انشورنس کمپنی میں کام کی تنخواہ ایک مہینے کی 1 لاکھ روپے تھی.
25 سال پہلے کی بات، بتاؤ کتنی بڑی سیلری ہوگی. وہ آیا تو میں نے اپنے اس کہا کہ بیٹا ابھی جب تک دوسری نوکری نہیں ملتی آپ کو، آپ یہ جاب کرتے رہو، بعد میں مل جائے گی تو چھوڑ دینا. بولے میں آپ سے نا رائے لینے نہیں آیا ہوں، مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، حلال ہے حرام اتنا بتاؤ، باقی آپ رائے وغیرہ مت دو. بولا بیٹا حرام ہے. بولا ابھی ریزائن دیتا ہوں. میں حیرت میں رہ گیا کہ ہم لوگ تو اس کے چہرے پہ جا رہے تھے، اس کے اندر اللہ کے اوپر توکل ایسا ہے کہ ایک ہی جھٹکے میں حرام سنا، اللہ کی بات سنی تو فوراً اس نے ریزائن دے دیا. ہر ایک کا کام نہیں ہے، ہم جیسے لوگ تو ادھر ادھر پتلی گلی دیکھ لیتے کہ کچھ نہ کچھ نکل جائے، تو اس لیے کبھی کسی کے چہرے پہ مت جانا، وہاں ہو سکتا ہے یہ ہم سے زیادہ آگے نکل جائے. اللہ نے اس کی خوبیوں کو ہم پر کھولا نہیں. اگر یہ صفت آ گئی نا تو سمجھو ہم لوگ عقل مند ہیں، ورنہ ہم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں لیکن عقل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آگے پھر فرمایا، اس سے بات یہ بتایا، آگے کہہ رہے ہیں اب یہ بات تو ہو گئی بیوقوف کون ہے، یہ بھی تو آنا چاہیے نا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بیوقوف وہ ہے جو آدمی اپنی خواہش کے پیچھے چلے. کس کے پیچھے چلے؟ جو دل میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، ورنہ اللہ کی کیا کر رہا ہے؟ نافرمانی کر رہا ہے. اور اللہ پر کیا کہتا ہے معلوم؟ کوئی بولے نا بھائی تھوڑا سا کیوں کر رہا ہے، بھائی اللہ بہت معاف کرنے والے، ٹینشن نہیں لینے کا. اپن تو نبی کے امتی ہیں، کسی کے مرید ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، اپن سیدھا جنت میں جائیں گے. اب اگر کوئی کافر آپ کو کہے کہ بھائی میں کوئی ٹینشن نہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، میں کافر ہونے کے ساتھ جب کہ اللہ مجھے کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا. آپ لوگ قبول کریں گے؟ آپ فوراً قرآن کریم کی آیت لیں گے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کے علاوہ سب معاف کر دیں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے. تو جب آپ دوسروں کے لیے دلیل لا رہے ہو اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ صرف کلمہ پڑھ کے جنت میں چلیں گے کام ہو جائے گا، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں چلے گا. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، نفس کو دھوکہ دینا ہے. ورنہ حقیقت تو وہی ہے جو قیامت کے دن اللہ کھولیں گے کہ جو آدمی اس بھروسے پر گناہ کر رہا ہے وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے دنیا کے اندر. اب ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم لوگ کس کیٹیگری میں آتے ہیں، عقل مند میں آ رہے یا بیوقوف میں آ رہے. کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، اپنے آپ کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی کلاس میں بچہ آپ کی کلاس میں پڑھ رہا ہے، اب وہ بچہ جو ہے امتحان کے اندر محنت نہیں کرتا ہے. ہم لوگ دارالعلوم میں پڑھتے تھے نا جب، تو ہمارے کو بتایا گیا تھا یہاں تو ہے نا وہی کامیاب ہوتا جس کو اللہ چاہتے. تو ہمارے استاد بولتے ایسا نہیں ہے، محنت بھی کرنی پڑے گی. کوئی پرچے کے اندر کوئی سوال کا جواب نہیں دیا اور بولے بھائی اللہ پاس کر دیں گے، ایسا ہوتا ہے کیا دنیا کے اندر؟ کبھی ہوا کیا؟ اور ناپاس ہو گیا، بولے یار اس کو ٹھسن دی میرے سے، اس نے مجھے فیل کر دی. ارے کچھ لکھا ہی نہیں تو نے، تو کچھ عمل کیا ہی نہیں اور یہ سمجھ رہے کہ اللہ پاس کر دے گا. اس کی تو ایک آسان سی مثال سمجھو کہ دیکھو جنت میں تو آدمی اللہ کے فضل سے جائے گا، یہ تو بات طے ہے، لیکن عمل اس کی نشانی کہ آدمی اللہ فضل کس کو دے گا؟ بھائی اللہ اپنا انعام کس کو دے گا؟ کچھ نشانی تو ہونی چاہیے نا. تو یہ عمل یہ نشانی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے. جیسے سگنل کے اوپر گاڑی کھڑی ہے اور لال سگنل، ہرا سگنل دکھا تو گاڑی فوراً چلنے لگی، تو آدمی کیا بولتا ہے؟ گاڑی سگنل کی وجہ سے چل رہی کہ اندر کے انجن کی وجہ سے چل رہی؟ بولو نا بھائی. سگنل کی وجہ سے، انجن کی وجہ سے چل رہی ہے. تو یہ انجن اللہ کا فضل ہے. انجن کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے. یہ جو سگنل ہے نا یہ علامت ہے عمل کی. عمل ہوگا نا تو اللہ کا فضل ملے گا، عمل نہیں ہے تو اللہ کا فضل نہیں ملے گا. یہ یاد رکھنا، چاہے کتنی بھی بڑی ٹچ ہو ہماری، وہاں تو کوئی ٹچ کام نہیں آئے گا، وہاں تو صرف اللہ کا فضل چلے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امی عائشہ نے کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بھی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. امی عائشہ نے کہا انت یا رسول اللہ، آپ بھی اللہ کے نبی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ، اللہ اگر چاہے گا تو میری مغفرت ہے مجھ پر پردہ کرے گا اور مجھے بھی معاف کر دے گا. تو یہ صرف میں بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. تو معلوم ہوا کہ اللہ کا فضل تو اس کو ملے گا جو آدمی عمل کرے گا، عمل نہیں ہے تو اللہ کا فضل بھی آدمی کے ساتھ شامل حال نہیں ہو سکتا. تو خلاصہ یہ نکلا آخرت کی تیاری کرو، دنیا کے اندر اللہ نے کیوں بھیجا اس کو سمجھیں. تو یہ عقل مند ہے، چاہے کچھ بھی نہیں ہو اس کے پاس اور سب کچھ کمانے کے بعد بھی. ابھی دیکھو 2 دن پہلے کسی کا انتقال ہو گیا، سب کتنا مال چھوڑ کے چلا گیا، کتنا مال، اور کیا ایک بنے برانڈ ایمبیسڈر بن گیا نا، کتنا اقدام تھا، لیکن کچھ کام آیا؟ یہ اللہ کے یہاں کام آئے گا؟ ایمان لگے. ہم اس کو کیا کہہ رہے؟
عقل مند ان کی صفات سے میں بحث نہیں کرتا، کیا خوبیاں سب اپنی جگہ رکھو، لیکن یہ عقل مند نہیں کہلائے گا آدمی۔ عقل مند وہ کہلائے گا جو اللہ کو پہچانے، اللہ کا اقرار کرے، آخرت کی تیاری کرے۔ آدمی کا کوئی نام نہیں ہوا چلے گا، لیکن ایک آدمی کا سب کچھ نام ہے لیکن اللہ کو ناراض کر رہا ہے، آخرت کی تیاری نہیں کر رہا ہے اور عمل نہیں کر رہا ہے، تو یہ بیوقوف ہے۔ ہمارے معیار الگ ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کیا ہے، الگ ہے، اور کامیاب وہی ہوگا جو اللہ اس کے رسول کے معیار پر اترے گا۔ تو اللہ ہم سب کو کیا بناوے؟ عقل مند بناوے، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ وہ عقل مندی ہوگی تو دنیا کے اندر بھی بہت ساری عقل مندی آ جائے گی۔ میں آخری حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں، ایک آخری حدیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دنیا میں عقل مند تھے، عقل پر بات آئی تو بتا دوں، سب سے زیادہ۔ اور عجیب حدیث ہے، تفسیر عزیزی کے اندر لکھا ہے اللہ نے عقل کے 100 حصے کیے۔ کتنے عقل؟ ایک حصہ اللہ نے ساری دنیا میں تقسیم کیا۔ کتنا حصہ؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے عقل مند کس میں آ رہے؟ وہ ایک حصے میں آ رہے، اور 99 حصے اللہ نے کس کو دیے؟ میرے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب وہ حضور کی بات کو آدمی کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتی، تو میری عقل کا قصور ہے کہ حضور کی بات کا قصور ہے؟ بولو نا بھائی۔ بولتا ہے ٹوائلٹ میں جانے کی سنت سمجھ میں نہیں آتی، تو تیری عقل کا قصور ہے۔ اللہ کے نبی تو بہت کامل اور مکمل تھے۔ اس کے آگے کی روایت جس کا میں نے بتایا 10 صفات بیان کیا میں نے، 10 صفات، وہ کہتے ہیں مواہب لدنیا کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا میں جتنے ذرے ہوتے ہیں نا، ذرے دیکھا ہوگا آپ نے، روشن دان سے باریک باریک، اتنے ذرے اللہ نے عقل کے حصے کیے۔ ایک ذرہ اللہ نے ساری دنیا کو دیا، باقی ساری ذرے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسی عقل اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہوگی، اور وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری رہبری کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس میں عقل مندی نہیں ہے۔ دنیا کے عقل مند تو وہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں، تو بتاؤ اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ ہمارے کو صرف سمجھ عطا فرمائے، سمجھ ہم لوگ نہیں سمجھنا پاتے، سمجھ عطا فرماوے صحیح، اور اس پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمرے میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔